گنجائش موجود ہے ان الفاظ میں. ادروائز ان کے لیے قیامت تک ذلت اور مسکنت جو ہے ان کا مقدر کر دی گئی ہے ان کی بدعمالیوں کے سبب سے. اور آپ کو معلوم ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ پرسیکیوٹ ہوتے رہے ہیں، تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں، ہر جگہ سے نکالے گئے ہیں. جرمنی میں جو سلوک ہوا وہ آج بھی اس کا ماتم کرتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ رہا ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے حبل من الناس امریکہ کے سہارے جو ہے وہ ایک بیل، آکاش بیل جو ہے وہ چڑھ رہی ہے اوپر. تو یہ ایک معاملہ ہے لیکن یہ عارضی ہے. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. وضربت علیہم المسکنہ، اور دے ماری گئی ان کے اوپر مسکنت، حاجت مندی، بالکل ہی کمزوری، لاچاری، بے کسی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ کیوں ہوا؟ ایسے نہیں، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی ناشکری کی تھی، ناقدری کی تھی. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کی جسارت اتنی بڑی کہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے رہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی. اللہ کا کہنا ماننے کی بجائے، رسولوں کی بات ماننے کی بجائے، شریعت پر عمل کرنے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں انہیں یہ سزا دی گئی. یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں تو دار الجزا آخرت ہے، بدلہ وہاں ملے گا. دنیا دار الامتحان. لیکن مسلمان امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی معاملہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر امت دین سے بے وفائی کرے، مسلمان امت، تو دنیا میں بھی اس پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ اضافی سزا ہے. آخرت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا. یہ بقیہ لوگوں کا ایک ساتھ یہ قانون نہیں ہے، انہیں کھلی چھوٹ ہے، ان کا معاملہ آخرت میں ہوگا. لیکن مسلمان امت کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اس شکل میں کہ پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی دنیا میں. جیسے اس وقت مسلمانوں کا حال ہے، سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تعداد میں کتنے ہیں، لیکن کوئی حیثیت نہیں. ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ کیفیت اسی لیے ہے کہ وہ ذلت اور مسکنت کا عذاب جو اس وقت یہود پر تھا آج اس امت پر مسلط ہے. لیسوا سواء، ان اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہے، قائمۃ، جو سیدھے راستے پر قائم ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل، رات کے اوقات میں. وہم یسجدون، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے، برائیوں سے روکتے ہیں. یعنی یہ مسلمان بن چکے ہیں اور صحیح مسلمانی کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں نیکی اور بھلائیوں کے کاموں میں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو نیک بخت ہیں، صالح. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور یہ اہل کتاب جو بھی خیر کا کام، نیکی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کو اب راندہ درگاہ کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا، تو اب ان میں سے کوئی ایمان بھی لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب اس کے ساتھ کوئی ستیلا ہی سلوک ہوگا. نہیں، ان کی بھی کوئی نیکی رائے گاہ جانے والی نہیں ہے. وہ اگر حضور پر ایمان لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رحمت کے اسی طرح مستحق ہیں جیسے بقیہ یہ امت. بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص حضور پر بھی ایمان لے آئے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. پہلے بھی وہ اپنی سابقہ جو آسمانی کتاب ہے اس کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، اور اب آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو ان کا تو دوہرا اجر ہے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ ان کی اولاد نہ ان کے مال اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے. یہ مال اور اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے. واولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ.
مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی کہ جو یہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ بھی اگر کوئی بظاہر نیکی کا کام کرتے ہیں، یہ کفار ہیں، اہل کتاب ہیں، کوئی ہسپتال کھول لیا ہے، کوئی سرائے قائم کر دی ہے، خدمت خلق کا کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کمثل ریح فیہا سر، جیسے کہ ہوا کا ایک جھکڑ ہے اور اس کے اندر پالا ہے، یعنی کورا جسے کہتے ہیں، شدید ٹھنڈ میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور وہ کورا جا پڑتا ہے کسی ایسی قوم کی کھیتی پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ کورا آ پڑا فاہلکت، اور اس نے اس پورے کھیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کھیتی لگائی ہے اس کا ہم پھل کھائیں گے، انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، جیسے کورا آ کے پورے کھیت کو تباہ کر دیتا ہے، تو ان کے یہ ظاہری اعمال بھی جو ہیں یہ کافروں کے جو بظاہر نیکی کے ہیں، ان کا کوئی صدا کوئی اجر ان کو ملنے والا نہیں۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے اہل ایمان اپنے سوا کسی دوسرے کو بھیدی نہ بناؤ، محرم راز نہ بناؤ۔ وہاں پر چونکہ یہود موجود تھے مدینہ میں، اور اہل مدینہ کے ان سے سابقہ تعلقات تھے، بہت تجارتی تعلقات ہر طرح سے تھے، روابط تھے، تو وہ روابط اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کو بھیدی نہ بناؤ، محرم راز نہ بنانا کسی کو بھی۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، بظاہر چاہے وہ تمہارے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہوں، لیکن اندر سے تمہاری جڑیں کاٹنے کے در پہ ہیں۔ ودوا ما عنتم، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز سے کہ جو تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے، تم پر کوئی آفت آ جائے تو اندر سے جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، دلی مسرت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے دشمنی جو ہے وہ نکل پڑتی ہے، یعنی ظاہر ہو رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی جملہ جو ہے بتا دیتا ہے کہ اندر کیا کیفیت ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے وہ تو اور بہت زیادہ ہے، زبان سے تو بہت کم ظاہر کرتے ہیں، اندر تو آگ بھری ہوئی ہے انتقام کی۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات، احکامات، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ ہا انتم اولئک تحبونہم، اے مسلمانوں یہ تم ہو کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، ان سے دوستی کا دم بھرتے ہو، ولا یحبونکم، جان لو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، سابقہ کتابوں پر بھی اور اس قرآن پر بھی۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اہل کتاب یہودی تنہائی میں علیحدہ ہوتے ہیں، مسلمانوں سے علیحدہ آپس میں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غیظ اور غصے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، یعنی ہمارے محاورے میں یہ ہوگا کہ وہ غصے سے اپنے دانت پیستے ہیں تمہارے خلاف، تمہارا ذکر آئے تم لوگوں کا تو شدید غصہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مرو اپنے اسی غصے کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کی باتوں کو، سینے میں جو کچھ مخفی باتیں ہیں اس سے واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی خیر اور بھلائی پہنچے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ناگوار گزرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بہا، تو پھر اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا یہ تو ان کا کردار ہے، یہ رول ہے اپنی جگہ، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور ان کی چالوں سے بچتے رہو، محتاط رہو، چوکنے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں سے اب ذکر شروع ہو رہا ہے غزوہ احد کا۔
6 رکوعوں تک تقریباً 60 آیات ہیں مسلسل